علیہ الصلوۃ والسلام وإذا كان عمري مرفعا بالشيطان فأقبضني إليك وعلى محمد وآل محمد. جس مقصد کے لیے تیسرا جواب کی مجلس کو برگزار کیا گیا ہے، اس مقصد کی حصول کے لیے اس سلسلے مدرسہ میں جتنے مومنین اور مومنات سب میں ان سب کے گناہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندی احلال کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، تمام شیعان عالم کی صحت و سلامتی، مراجعات کی صحت و سلامتی، حضرت انقلاب کی صحت و سلامتی، حسن اللہ کی صحت و سلامتی، بلاخر قاضی دو امام زمان کی صلوات اللہ محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ اس مختصر سی تقریر کا آغاز کیا جائے، ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں مرحوم کے خانہ والے کی طرف سے اور حقیق کی طرف سے دل کی گہرائی سے ہم شکر گزار ہیں کہ ممنون اور مشہور ہیں کہ آپ تقریر جنازہ میں شریک رہے اور نماز جنازہ بھی آپ نے ادا کی اور پھر آج دین کی مجلس میں تشریف فرما ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ حاضرین کی تمام دل حاجت کو پروردگار عالم پورا فرمائے اور ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایسی عمر عطا کرے جو دین اسلام کے کام آئے، جس میں کسی بیماری کا نام و نشان نہ ہو. ہم لوگوں سے دوائیاں دور رہے اور اللہ کا اطاعت کریں گے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. یہ ایسا ثواب کی مجلس یوں تو ماشاء اللہ سے وطن عزیز علی پور میں کوئی بھی مجلس سے خالی نہیں ہے. مجلسوں کی بارش ہے، مجلسوں کی فراوان ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جتنی زیادہ مجلسوں کی بارش ہو رہی ہے اس بارش سے معاشرے میں کیسی فصل پیدا ہو رہی ہے. ان مجلسوں کی بارش سے کیسی فصل جو پیدا ہو رہی ہے. مجلسوں کی کثرت کی وجہ سے اب حروف مجلس ختم ہو چکی ہے، رسمیں ادا باقی رہ گئی. حروف مجلس ختم ہو چکی ہے، رسمیں ادا باقی رہ گئی. یہ جو ادارے ثواب کی مجلسیں ہیں، عموماً ایسی مجلسوں کی دو بہت بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ زندوں تک ہدایت پہنچتی ہے، مرحوم تک ثواب پہنچتا ہے. ان مجلسوں کے دو بڑے اہم فائدے ہیں کہ زندوں تک ہدایت پہنچتی ہے اور مرحوم تک ثواب پہنچتا ہے. یہ جو سیوں کی اور غیر مجلس ہے، اپنے حقیقی کے مزاج کے مطابق دو چار نکات اور بیان کر کے آپ کی ذہنت کو تمام کرنا ہے. صحیح سے بجائے ہمیں دعا ہے. کتابیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں پڑھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے. جب تک کہ عوام بھی کتابوں کو نہیں پڑھے گی اس وقت تک کربلا کا شعور بلند نہیں ہوگا. جب تک عام آدمی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے گا، حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. ان دعاؤں میں سے دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق، بہت ہی قیمتی خزانہ. صرف ایک دعا ہمارے کافی ہے. اس دعا میں ایک فقرہ ہے جس میں امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اگر میری عمر تیری اطاعت میں گزر رہی ہے، گزرتی ہے
زندہ رکھ، اور جس دن میری عمر شیطان کی چراغاہ بن جائے اس وقت تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے. یعنی مطلب کہ جب تک میں زندہ ہوں تک اطاعت کروں، اگر ایک لمحے کے لیے تیری اطاعت سے دور ہو جاؤں تو تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے. کہ پوری حیات کا فلسفہ، زندگی کا فلسفہ، زندگی کے مقصد کو امام سجاد علیہ السلام نے صرف ایک جملے میں بیان کر دیا کہ پروردگار اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو تیری اطاعت کے لیے، اگر جس دن میں اطاعت سے ہٹ جاؤں تو مجھے موت دے. اب اطاعت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس میں جانا نہیں ہے. مرحوم کا جو نام تھا وہ صفدر حسین، تاکہ یہ جو ہمارے نام رکھے جاتے ہیں شروعات میں ماں باپ نام دے رکھتے ہیں، بعد اس نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے. ہم نے سوچا کہ اس نام کی پہلے توضیح پیش کر دی جائے تاکہ مومنین کے لیے جو بھی اس نام والے ہیں وہ نام کا اپنا کریکشن کریے اور نام کی تصحیح کریے، بعد میں اپنے نام کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. مرحوم کا نام سید صفدر حسین، ہمارے یہاں پکارا جاتا ہے صفدر حسین. یہ بالکل غلط ہے. پورے عربی لغت میں سین بے دال سے کوئی کلمہ نہیں ہے. عربی لغت میں صفدر کا کوئی نہ کلمہ ہے نہ کوئی معنی ہے کوئی مفہوم ہے. ماں باپ نے نام کو صحیح رکھا لیکن معاشرے میں نام کو بگاڑ دیا گیا. نہ سواد بے دال سے صفدر عربی میں ہے، نہ سین بے دال عربی میں ہے. صفدر پیور عربی کا کلمہ ہے، اردو اور فارسی میں لقب اور نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب یہ مولا کائنات کے الفاظ سے لقب ہے. سواد بے دال سے صفدر، یہ مولا کائنات کے الفاظ سے لقب ہے. مولا کائنات کے دو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ایک حیدر، دوسرا صفدر. حیدر جب مولا کائنات گہوارے میں سے آتے ہیں کہ دو ٹکڑے کر دیے تو ماں نے کہا حیدر. جب میدان جنگ میں جاتے سبوں کو چیر دیتے دشمن نے کہا کہ صفدر. صفدر کا معنی ہے سبوں کو چیرنے والا، دشمن کے لشکر کو بکھیرنے والا. جب مولا کائنات جنگ میں میدان جنگ وارد ہوتے تو سبوں کی سبیں تھا کے جیت گئی. اس وقت مولا کائنات کو کہا جانے لگا صفدر. یہ مولا کائنات کا لقب ہے جو ہمارے یہاں مولا کائنات کا لقب ہمارے بچوں کا نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. عموماً زیارت کی مجلس میں اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ نوحے اور سلام پڑھے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ لمبی مقدار میں نوحے اور سلام کو پڑھا جاتا ہے. ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ مرحوم کی ایثار ثواب کے لیے جب تک مجلس پڑھا کے کھانا نہیں کھلائیں گے ثواب پہنچنے والا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جب تک مجلس پڑھا کے دو چار ندیم سرور اور فرحان کے نوحے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ایثار ثواب مرحوم کو پہنچنے والا نہیں ہے. پوری بات کر رہا ہوں، ندیم سرور اور فرحان کے نوحوں کا نام دین نہیں ہے بلکہ محمد عربی کی طاقت و قوت علم اور خدا کے علم کا نام جو دین ہے، حقیقت کا نام دین ہے. نوح علیہ السلام ہزار پڑھتے جائے ثواب پہنچنے والا نہیں ہے. صرف ایک سورہ پڑھ کے مرحوم کو ہدیہ کرنے پہنچ جائے گا. صرف ایک سورہ حمد پڑھ کے مرحوم کو ہدیہ کرنے وہ پہنچ جائے گا. نوح علیہ السلام غم کو بڑھانے کے لیے ہے. نوح علیہ السلام غم کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دین اصلی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اپنے عقیدے سے تعلق ہے. مرحوم کے لیے سب سے بڑی چیز جو اللہ تشریف فرمائے ان سے پوچھیں مرحوم کے مرنے کے بعد سب سے بڑی چیز قرآن کی تلاوت ہے. قرآن ایک کا حرف کی تلاوت کوئی پڑھ کے ایثار ثواب کر دے گا تو مرحوم کی مغفرت کے لیے کافی. یہ جو مفہوم زیارت مجلس کا ہے.
بہت ساری باتیں ہیں اس مجلس کے حوالے سے 2-4 بات بیان کر کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تمام کریں گے. زیادہ سے زیادہ زیارت کی مجلس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو رہی تھی. مولا کائنات کو وصیت کی کہ یا علی تم میرے قبر پر آ کر بیٹھ کر 3 دن مسلسل قرآن کی تلاوت کرنا. 3 دن مسلسل قرآن کی تلاوت کرنا. جس کی آغوش میں قرآن اترا وہ بی فرما رہی ہے کہ اے علی میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا. ایک مفہوم. دوسرا مفہوم جو ہمارے یہاں اور جگہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی تعریف آپ کی خدمت میں یاد ہو جائے. پرسا، یہ جو پرسے کا لفظ ہے جو ہمارے یہاں سب جگہ بیان کیا جاتا بتایا جاتا ہے، یہ پرسے کا کلمہ عربی میں جو تعزیت ہے وہ تعزیت کا ترجمہ جب فارسی میں ہوا تو اس کو پرسا کہا گیا. پرسے کے معنی ہے تسلی دینا، دلاسا دینا. تسلی اور دلاسا دینا پرسے کے معنی ہے. یہ تعزیت کا فارسی ترجمہ ہے. یہ پرسے کے کھانے کی تاریخ کب سے ہے؟ کسی پیغمبر کے زمانے میں یہ رسم و رواج نہیں تھا کہ کسی مرحوم کے مرنے کے بعد کھانے کو بھیجا جائے. یہ پیغمبر اسلام کے دور سے شروع ہوا جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی اور سب سے پہلے خبر پیغمبر اسلام کو پہنچی تو پیغمبر اسلام اپنے ساتھ فاطمہ زہرا کو لے کر حضرت جعفر طیار کے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو حکم دیا کہ بیٹی تم جعفر طیار کے گھر 3 دن کھانا بھیجو. وہاں سے یہ سنت جاری ہوئی. اے بیٹی تم جعفر طیار کے گھر 3 دن کھانا بھیجو. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا حضرت جعفر کے گھر بھیجا. یہ 3 دن سنت ہے. اگر 3 دن کی سنت جا کر رسم بن گئی. اور رسم کیا ہے؟ رسم وہ چیز ہے ایک نسل جہالت کی دنیا پر اس کو انجام دیتی ہے، دوسری نسل اس کو روایت سمجھ کر انجام دیتی ہے، اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے. جب رسم عقیدہ بن جاتی ہے تو اس کا اکھاڑ پھرنا مشکل ہوتا ہے. پہلی نسل اس کو جہالت کی دنیا پر انجام دیتی ہے، دوسری نسل اس کو روایت سمجھ کر انجام دیتی ہے، اور تیسری نسل اس کو اپنا عقیدہ سمجھ کر انجام دیتی ہے. جب کوئی بھی رسم عقیدہ بن جاتی ہے اور جب مسجد ہو جاتی ہے تو جڑوں کا اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے. رسم کیا ہے؟ رسم ایک ایسی چیز ہے، ایسی چکی ہے جس کو مالدار چلاتے ہیں، غریب سیتے ہیں. رسم ایک ایسی چکی ہے جس کو مالدار چلاتے ہیں اور غریب سیتے ہیں. تو یہ دوسرا جا کر رسم بن گیا. تو 3 دن پہلے اسلام کی سنت تھی، ہم نے جا کر اس کو کئی دن میں تبدیل کر دیا. تو یہ سنت رسول ہے. 3 دن تک وہ کس کی؟ وہ بھی ان کے لیے جو خاص رشتے دار ہیں. اگر کسی گھر میں کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی باپ کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے نوازے، اس کے بہت سے قریب جو ہیں ان کے لیے اسے اہتمام کیا گیا. نہ کہ پورے جتنے بھی دور دراز کے خاندان قبیلے والے ہیں ان سب کے لیے اسے اہتمام کیا جائے، اور جو بھی بھیجنے والے ہیں کھلانے والے ہیں ان کے لیے وبال جان بن جائے. دیکھیں اسلام خلوص پر اس کی بنیاد ہے. اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کی بنیاد خلوص پر ہے. اگر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، میرے پاس جو پیسہ نہیں ہے، اب یہ رسم کی بنیاد پر علیحدہ میں 40 دن جو ایسے بڑھائی جا رہی ہیں، گھروں میں میرے پاس جو پیسہ نہیں ہے، اب مجھے خیال کر کے کہیں نہ کہیں سے مجھے کسی مرحوم کے نام سے مسجد بنانا ہے. اگر میں پڑھاؤں گا تو ساری زندگی یہ نام رہے گا کہ جو فلاں نے ہمارے گھر میں انتقال ہوا، انہوں نے ہمارے مرحوم کے لیے مسجد نہیں پڑھائی. یہ دل میں کھٹکا رہتا ہے، یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جب کوئی مجلس پڑھانے والا جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو اور پھر تندرستی کے عالم میں ہو، یہ مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس مصیبت میں پھنس گیا، وہ سونے کے سکے بڑھ کر چھوٹ ہمارے نہیں ہے. یہ مطلب اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں پیسے کہاں سے لاؤں اور یہ کون سی مصیبت میں پھنس گیا،
تو سمجھ جائیں کہ جو سونے کے سکے والے تبدیل مجلس میں قبول ہونے والی ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خلوص بنے، خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ میں اگر اپنے انسان کو پورے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اگر ایک گلاس پانی پلا دو کافی ہے۔ اگر دل میں کوئی خرچ ہے، شکا ہے، ناراضگی ہے، مجھے نفرت ہے، میں راضی نہیں ہوں اس عمل سے، اس کے باوجود زبردستی اگر میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں، لوگوں کی نگاہ میں تو مجلس ہو گئی لیکن خدا کی نگاہ میں خالی نہیں ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں مجلس تو ہو گئی لیکن خدا کی نگاہ میں خاک کے برابر نہیں، اس لیے کہ اعمال کا رابطہ پروردگار عالم نے اخلاص کی بنیاد پر جو ہے رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے دوبارہ پھر بیان کریں ملاقات کی موجود میں ہمیں کبھی کہ ہم نے یہ دیکھا 2010 میں کے جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں اور ہمارے گھران بھی جانتے ہیں، جس جگہ بھی کسی مرحوم کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن ختم کیا جاتا ہے مرحوم کے نام سے، اسے کہتے ہیں مجلس ختم قرآن۔ ختم قرآن کی مجلس برقرار کی رہتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، مرحوم کے لیے بخشا جاتا ہے، مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، پھر جو مجلس کا علاقہ بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے آج تک ہم نے یہ کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھا کہ فلاں مرحوم کے نام سے کسی جگہ پر ختم قرآن کی مجلس برقرار کی گئی، اس لیے کہ ہم لوگ قرآن کے نام پر جمع نہیں ہوتے، ہم لوگ قرآن کے نام پر جمع نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا مرحومین نے جو اس سے پہلے مسئلہ بیان کیا تھا یہ تو زیارت کی مجلس ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کی سنت ڈالی، چونکہ ہمارے مومنین جو قرآن کے نام پر جمع نہیں ہوتے امام حسین کے نام کا سہارا لیا گیا تاکہ ایک وقت میں مجلس بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے۔ یہ مرحومین نے ہماری سنت جو ڈالی ہے ایک وقت میں دو کام ہو جائے کہ حسین کی مجلس بھی برگزار ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی ہو جائے، اس لیے ہمارے مرحومین نے اس زیارت کی مجلس کا اہتمام کیا، تاکید کی گئی جو خاص کر جو قبرستان ہے تو قبرستان میں جانے کے بعد جو قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اب رہا مسئلہ مرحوم کی زندگی کا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، کسی کی زندگی کو کوئی باریک بھی سے نہیں دیکھ پاتا اور کسی کے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ مثلا کون کیسا ہے، کون کسی زندگی میں کیا کر رہا ہے، اور کسی کو حق بھی نہیں ہے۔ جو ظاہر ہے ان ظاہر چیزوں سے انسان ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ مرحوم مرنے والا کتنے صفات میں حامل تھا، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اچھا ان کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے بدبخت یہ ہے کہ کوئی بھی جب شخصیتیں دنیا سے جاتی ہیں تو ہم جو مرنے کے بعد تعریف کرتے ہیں، کاش زندگی میں ایک مرتبہ کسی جو ہے شخصیتوں کی تعریف ہو جائے اور وہ کھل کر کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو تعریف پسند ہے، جب کسی خدمت کرنے والے کی جو تعریف کی جائے اور اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ خدمت گزار زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو تانے دیتے ہیں، نشتہ لگاتے ہیں، اسے جو حسد کرتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہم اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ پرست ہیں۔ مردہ پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں کہا مردوں سے نہیں کہا کہ میری تعریف کرو، زندوں سے کہا کہ میری تعریف کرو۔ سورہ حمد میں پروردگار عالم نے مردوں سے نہیں کہا کہ تم اے مردوں میری تعریف کرو، زندوں سے کہا کہ میری تعریف کرو۔ خدا کو یہ پسند نہیں کہ مردوں سے تعریف سنی جائے، تو خدا عالم نے بھی کہا کہ جو ہے زندہ انسان ہے تو زندہ انسانوں سے پروردگار عالم اپنی تعریف کو سنا چاہتا ہے۔ تو چونکہ انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، مرنے کے بعد حقیقتیں کھل کر آتی ہیں، تو مرحوم کے حوالے سے ہم نے دیکھا اور معلوم کیا، اپنے خاندان والوں سے معلوم کیا، بہت ساری نعمتیں پروردگار عالم نے مرحوم کو عطا کی۔ دیکھیں ہمیشہ نعمت پیدا نہیں ہوتی، ہمیشہ نعمت پیسہ نہیں ہوتی، ایسا پیسہ جس پیسے کو ہم کھانے کی بجائے ڈاکٹر کھا جائیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے، ایسا پیسہ جن پیسوں کو ہم کھانے کے بجائے ڈاکٹر کھا جائیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے، ایسی 1 کروڑ کی کار جس میں 2 آدمی کھانے والے ہوں، 2 آدمی باہر نکالنے والے ہوں،
ایسی کار نہیں چاہیے بلکہ مضبوط پیر چاہے جو گھر سے مسجد تک پہنچا دے. ایسے مضبوط اور خبیب پیر پروردگار عطا کر دیں جو گھر سے مسجد تک پہنچا دیں. یہ سب سے بڑی ہمیشہ بڑا گھر بڑا بنگلہ اور پیسے نہیں ہوتی. سب سے بڑی نعمت جو صحت ہے, کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو صحت ہے. بہت بڑا بنگلہ ہے, بے حساب کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اور ہماری خدا نہ کرے طبیعت خراب ہے تو میٹھی چیزیں بھی انسان کو کڑوی رکھتی ہیں. جب انسان صحت مند ہوتا ہے, باحیات ہوتا ہے, تو وہاں پر کڑوی چیزیں بھی کھانے کا احساس نہیں ہوتا. کڑوی چیزوں کو چبا دیتا ہے, اس کے باوجود بھی اسے احساس نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ باحیات ہے اور جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ ہے, اور پورا بدن اس کا قوی ہے, مضبوط ہے, اس کا بدن جو ہے کام کر رہا ہے. مرحوم کے لیے جو پروردگار عالم نے 3 نعمتیں سب سے بڑی عطا کی. سب سے بڑی 3 نعمت. سب سے پہلی نعمت صحت و عافیت. 90 سال کی عمر تک مرحوم نے سائیکل چلائی. 90 سال کی عمر تک مرحوم نے سائیکل چلائی ہے, کبھی بھی بیمار نہیں ہوئے. پورے آخر کی عمر تک سب سے بڑی نعمت جو صحت و عافیت. دوسری نعمت صحت و عافیت کے ساتھ چلنے پھرنے کی قوت. کچھ لوگ جو صحت ہوتی ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے. صحت و عافیت کے ساتھ چلنے پھرنے کی طاقت و قوت. تیسری نعمت جو پروردگار عالم نے مرحوم کو عطا کی وہ نعمت خود کا کھانا. آخر وقت تک جو ہے خود کی روٹی خود کا کھانا. یہ پروردگار عالم نے 3 سب سے بڑی نعمتیں مرحوم کو عطا کی. اپنے اولاد پر ڈپینڈ نہیں کیے. 35,000 سے زیادہ تک مرحوم کی پنشن تھی. مرحوم نے اپنی زندگی جوانی کا ایک آدھا حصہ تقریباً جو ہے جاب میں جوائن ہونے کے بعد سوریا میں گزارا. پھر وہاں سے دور تشریف لائے. وہاں پر 15 سال سے زیادہ کا عرصہ مرحوم نے گزارا. اور سب سے بڑا کمال ایک مومن نے مجھے تجربہ اشارہ کیا انتقال کا, وہ یہ ہے کہ مرحوم کی زوجہ کا انتقال ہوتے پورے 26 سال ہو گئے. لیکن نکتہ ہے, پورے 26 سال ہو گئے مرحوم کی زوجہ کا انتقال ہوئے. اس وقت ہمارے مرحوم کی عمر جو ہے 70 کے قریب تھی. تقریباً طاقت و قوت بھی تھی, اپنا خاص گھر بھی تھا, اور جو ہے کھانے پینے کے لیے کوئی فکر نہیں تھی. پیسہ بھی موجود تھا, تنخواہ آتی تھی, پینشن آتی تھی. اس کے باوجود بھی مرحوم نے شادی نہیں کی. ایک اور دوسرا جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا. 26 سال گزرنے کے باوجود بھی مرحوم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو میں رکھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرحوم نے ایسی حرکت کی ہو جس کے ذریعے سے بچوں کو سر جھکانا پڑے. یہ بہت بڑا کمال ہے انسان کا. ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, کنٹرول میں رکھیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم سے. ورنہ کتنے ایسے انسان ہیں شادی کے بعد بیویاں ہونے کے بعد بھی بہک جاتے ہیں, جہاں پر سارے وسائل ہو اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. اسی کا نام یوسف کی عصمت ہے. اسی کا نام جو ہے عصمت ہے, جہاں پر انسان اپنے آپ کو بچا دے. اس کے علاوہ مرحوم کے بہت سارے صفات ہیں. ایک ہی پڑوس میں کئی سال مرحوم نے زندگی گزاری اور کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اور ہم نے سنا کہ وہ مرحوم اپنے پڑوس والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. بڑے شفیق اور مہربان, اپنے خاص کر اپنے اہل ویال کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے. کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی کسی کو غصہ نہیں کیا. خاص طور سے زینبیہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو 3-4 سال وہاں پہ امام مؤذن کی خدمت مرحوم نے جو ہے انجام دی. بہت ہی شفیق اور مہربان. اپنے پینشن کا جو پیسہ مرحوم کے پاس ہوتا تھا, انہوں نے اس پینشن کے پیسے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پورے حساب و کتاب کے ساتھ مرحوم کی زندگی تھی. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کو قرض کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. بڑے بڑے مالداروں کو قرض کرتے ہوئے دیکھا گیا, لیکن مرحوم کا کوئی قرض نہیں تھا. یہ بہت بڑا کمال ہے. اس لیے کہ انسان جب حساب و کتاب کی زندگی گزارتا ہے تو قرض کی نوبت نہیں آتی. دیکھیں حساب و کتاب ایک ایسا سرکل ہے, جب ہم اس سرکل سے نکل جاتے ہیں تو سنگے اور قرض والے داخل ہوتے ہیں. حساب و کتاب ایک ایسا سرکل ہے, جب اس سرکل سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں تو اس سرکل میں سنگے اور قرض والے داخل ہوتے ہیں.
تو مرحوم کی زندگی پوری حساب و کتاب کے ساتھ تھی، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا لینا ہے، پورا حساب و کتاب کے ساتھ مرحوم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ 3 حصوں میں اس پیشین کے پیسوں کو مرحوم نے تقسیم کیا تھا، ایک جو اپنے موت اور مٹی کے لیے، اپنے ذاتی خرچ کے لیے، ایک جو اپنے اہل وعیال اور بچوں کے لیے، اور اس میں کچھ رقم جو ہے خیرات کرنے کے لیے۔ ان میں سے مرحوم کی بہن لالہ بیوہ ہے، اور مرحوم اس اپنی بہن کے لیے ہر ماہ ایک رقم مہیا کر دی تھی کہ جو ہے اتنے تاریخ میں میرے بہن کو یہ حصہ جو ہے پہنچانا۔ سخاوت ہمیشہ دکھا کر دینے کا نام نہیں ہے، سخاوت ہمیشہ مسجد میں نام پکار کر دینے کا نام نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سخاوتیں ہوتی ہیں، کبھی 1 روپیہ 1 کروڑ کا مقابلہ کرتا ہے، کبھی 1 روپیہ 1 کروڑ کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب انسان چھپی ہوئی ہاتھ میں کسی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو وہ 1 روپیہ مسجد میں جو 1 کروڑ روپے پکارے جاتے ہیں اس کا مقابلہ کرتا ہے 1 روپیہ۔ تو ہم نے کہا کہ اسلام کا دارالمدار خلوص کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ صفات مرحوم کے اندر تھی، لیکن لمبی عمر ماشاءاللہ ہم سب کو، خاص کر حاضرین کو، صحت و عافیت کے ساتھ ایسی عمر عطا کرے۔ 94 ایئر پورے ہو چکے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، پوری صحت کے ساتھ، چلنے پھرنے کی طاقت و قوت کے ساتھ، اور جو ہے جس کے حالات کی سلامت کے ساتھ، اور کوئی بڑا داغ ان کے دل پر نہیں پڑا، کوئی بڑا صدمہ نہیں دیکھا، کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئی، بالکل راحت و آسان سکون کی پرسکون خوشحال زندگی مرحوم نے گزاری۔ 93 سال کی بعد جو ہے بیمار ہوئے اور دنیا سے گزر گئے۔ آپ لوگ کا یہ جو ہے کا یہ جو ہے دنیا میں جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر، کیا ہو سکتا آپ کہیں سن رہے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے دور تک، اور ہمارے دور سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں انسان پیدا ہوتے رہیں گے، آج تک کوئی بھی انسان بغیر بیماری کے دنیا سے وصل نہیں ہوا ہے۔ وہ جتنا بھی احتیاط کر لے، پرہیز کرے، آخر انہوں نے ضرور بیمار پڑے گا۔ اس لیے کہ موت کے لیے بہانا چاہیے، موت کے لیے بہانا چاہیے۔ دنیا میں انسان جتنی بھی ورزش کر لے، جتنا بھی اپنے آپ کی صحت کا خیال رکھے، کھانے پینے میں احتیاط کرے، وہ ساری جوانی میں بیمار نہ پڑے، لیکن جو کم از کم جب موت قریب آتی ہے اس وقت ضرور جو انسان بیمار ہو کر مرتا ہے۔ کوئی آج تک انسان ایسے دل صحیح و سالم تھا، ہم کہتے ہیں اچانک ہو گیا، اچانک نہیں مرا ہے۔ وہ ایسی چیز اس کے بدن میں وجود میں آئی ہے جس مرض نے اس کو مار دیا ہے۔ کوئی انسان اچانک نہیں مرتا ہے، کوئی نہ کوئی مرض سے ضرور مرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا بہت اچھی سنت ہے جو عموماً اکثر علاقوں میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتی، بہت ہی اچھی سنت۔ ان میں سے ایک تشریح جنازہ کی مجلس میں مومن کا آنا، یا تاکہ کئی اور جگہ نہیں ہے، کسی اور دوسرے علاقے میں تشریح جنازہ کی مجلس پڑھ کے لوگ آگے مل کے جو پوچھا رہتے ہیں، یہ ایسا کہیں ہے، بات ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی مرحوم مر جاتا ہے تو جو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، 2-4 سوارے جمع ہوتے ہیں اور جو بعد میں انہیں جمع خبردار ہیں۔ لیکن ہمارے الحمدللہ جیسے اعلان کیا جاتا ہے تشریح جنازہ میں جو جمع ہوتے ہیں، تسلی دلاسا دیتے ہیں۔ الحمدللہ کے درمیان کے سالوں میں صحیح لوگوں کی تعداد میں کسی بھی مومن کے انتقال میں مومنین نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی خاندان قبیلے کا ہو، چاہے وہ جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو۔ جب نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے تو صحیح لوگوں کی تعداد میں ہمارے مومنین جمع ہوتے ہیں، اور زیارت کی مجلس میں بھی جو ہے ہمارے مومنین تشریف لاتے ہیں، اور 3 دن تک مسلسل مرحوم کے گھر والوں کو اور دلاسا پیش کرتے ہیں۔ ایک بات کا دنیا سے جانا چاہے وہ بات 100 سال کا سننا ہو، 150 سال کا سننا ہو، بچوں کی بات ہی ہوتا ہے۔ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بات بستر پر کھڑا رہے لیکن لوگوں کے سامنے رہے، آنکھوں کے سامنے رہے، بیمار رہے، اپنے نظروں کے سامنے رہے۔ لیکن خدا کا نظام ہے، خدا تعالیٰ دنیا کو بنایا کہ انسان کے آنے کا مطلب ہی اسے ایک آدمی ضرور جانا پڑے گا۔ اور ان کا انتخاب ہوا، آپ کو لیکن کربلا کے میدان میں ایسا نہیں ہوا۔ میں نے سکینہ روایت کربلا میں 3 ایسے حساس
बहुत ही जिसमें गुर्बत टपकती थी, गुर्बत के आसान औजार थे उस वक्त जो है 3 ऐसी हालतें थी इमाम हुसैन के ऊपर। सबसे पहली हालत इमाम हुसैन का खैमे से निकलना, ये सबसे बड़ा गुर्बत का मौका था अहले वतन के लिए, इमाम हुसैन का खैमे से बाहर निकलना। दूसरी गुर्बत इमाम हुसैन की जनाब सकीना से जुदा, ये बहुत बड़ी गुर्बत थी। शेख अब्बास कुमी ने लिखा कि जब इमाम हुसैन रुखसत होकर जनाब सकीना से रुखसत होना चाह रहे थे तो शिद्दत के साथ जनाब सकीना गिरा कर रही थी। उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सकीना मेरे आंखों के सामने रोकर मेरे दिल को ना जलाओ, मेरे दिल को जख्मी ना करो, बेटी मुझे रुखसत करो, मुझे जाने दो। बेटी सकीना मेरे बाप और तुम्हें जिंदगी करना है, मेरे बाप और तुम्हें गिरिया करना है, मेरे आंखों के सामने गिरिया करके बाबा के दिल को जख्मी ना करो। बेटी सकीना सब्र करो, मुझे जाने दो। तीसरा मौका उस वक्त जब शिव हुसैन के सीने पर सवार था और हाथ में खंजर था। जनाब ज़ैनब उस वक्त करीब पहुंच गई, इमाम हुसैन ने इशारा किया कि बहन ज़ैनब चली जाओ। जनाब ज़ैनब इतनी दूर चली गई कि बाद रिवायत के मुताबिक 70 कदम का फासला था इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब ने, इस मंजर को जनाब ज़ैनब ने देखा। तिल्ले ज़ैनब जब जनाब ज़ैनब पहुंची, ये 70 कदम के मंजर को देखा कि शिव सीने पर सवार है। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा, या रसूल अल्लाह आपका नवासा जिंदा हो रहा है। और उन्होंने साथ कहा है, उन्होंने साथ तू खड़ा देख रहा है, मेरा भाई प्यासा जिंदा हो रहा है। इधर शिव ने खंजर चलाया, सत्तर से लगा हुआ, इधर सुलझना हुसैन कहीं ना का हुआ खैमे की तरफ आया, रानी कटी हुई है, सारा बदन जख्मी है। जैसे ही सुलझना खैमे की तरफ आया, सबसे पहले सकीना आगे बढ़ी, अपने
سبته وشبله ومالكي نزكي وبسجاد وبالباخر الصادق حقا وبموسى ورزاء بتقي ونخي وبذو العسكر والحجة القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد الذي يضرب بالسيف بحكم الأزلي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بعلي 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل عبد الله السلام عليكم رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والذكر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت ذلك أفروا بيده يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسرار الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متهمات ثيابها أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين أشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي أشهد أن الأئمة من ملك كلمة التقوى أعلام الهدى والعربة الوثقى والحجة على أهل الدنيا أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا غريب الغرباء السلام عليكم يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم أبو أبو الحسن علي بن موسى جهاد روحي جسمي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا صاحب الأسر والكمال السلام عليكم يا خليفة الرحمن السلام عليكم يا شريك القرآن عجل الله تعالى فرجك سهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.